میرے معزز ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو اس دنیا کے اندر پیدا فرمایا۔ آج ہم لوگ ملک ہندوستان کے اندر زندگی گزار رہے ہیں۔ ہمارے بے شمار بھائی جو کوئی ملک برما کے اندر، کوئی اندلس کے اندر، کوئی فلسطین کے اندر، کوئی پاکستان کے اندر میں بے شمار بھائی میرے ایمان والے بھائی ہیں جو اور ملکوں میں اپنی زندگی کو گزار رہے ہیں۔ لہٰذا میرے بھائیوں، آج فلسطین کے اندر جو مسلمانوں کی حالت ہو گئی ہے کہ آج اسرائیل کی ظلم و بربریت جو چھائی ہوئی ہے، آج مسجد اقصی کو گرانے کے جو سازشیں چل رہی ہے، یا آج سے نہیں میرے بھائیوں، یہ آج مسجد اقصی کی گرانے کی سازش کیوں ہے؟ آج یہودی مسلمانوں کے پیچھے کیوں پڑے ہوئے ہیں؟ ذرا غور کرے۔ آج ہم تھوڑی سی بات اس کے اوپر روشنی ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ آج سے نہیں بلکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا زمانہ ہے۔ آج جو ہم لوگ مسجد اقصی سے محبت کرتے ہیں، یہودیوں کو بھی نظر میں مسجد اقصی کی اہمیت ہے، عیسائیوں کے نظر میں بھی اس کی اہمیت ہے۔ ہم مسلمانان اسلام کیوں محبت کرتے ہیں؟ ہم اس لیے محبت کرتے ہیں کہ ہمارا قبلہ اول رہا ہے، وہاں بے شمار انبیاء علیہ السلام آئے اور اللہ کے لاڈلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج میں جاتے وقت تمام انبیاء علیہ السلام کی امامت کی ہے۔ اور عیسائی لوگ عیسائیوں کی دھرم ماننے والے لوگوں کی نظر میں مسجد اقصی کی محبت اس لیے ہے میرے بھائی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اسی ملک کے اندر پیدا ہوئے اور وہیں سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر اٹھائے گئے۔ اور یہودیوں کی نظر میں اس لیے ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اسی ملک کے اندر آئے، اور ابراہیم علیہ السلام اس ملک کے اندر آ کر کے آئے، انبیاء علیہ السلام سے ہوتے ہوئے تابوت سکینہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آیا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک ہیکل تیار کیا جسے آج ہم اور آپ مسجد اقصی کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے ایک ہیکل تیار کیا گیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قوم سے اللہ تبارک و تعالیٰ خوش ہو کر کے تابوت سکینہ عطا کیا، جس میں انبیاء علیہ السلام کے تبرکات تھے۔ انبیاء علیہ السلام جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کی عصا اور جو منت سلوہ جو آسمان سے کانا اترتی تھی، اس کے برتنیں بے شمار تبرکات اس تابوت سکینہ کے اندر تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قوم سے اللہ تبارک و تعالیٰ خوش کر کے تابوت سکینہ عطا کیا۔ یہ تابوت سکینہ کی فضیلت یہ تھی، اس کا مرتبہ یہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے برکتیں اتنی رکھی تھی کہ جس جنگ کے اندر اس کو لے کر کے جاتے تھے، اس جنگ کو جیت جایا کرتے تھے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جانے کے بعد، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے وفات کے بعد، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو قوم تھی وہ بدکاری میں، زناکاری و بدکاری میں، بے حیائی میں اللہ کی نافرمانی کرنے لگی، اللہ کے حکموں کے خلاف زندگی گزارنے لگی۔ اللہ کا عذاب آیا، بے شمار لوگ مارے گئے، اور اس کے بعد میرے دوستو بخت نصر ایک ظالم بادشاہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پر مسلط کر دیا، جو ظالم بادشاہ بے شمار یہودیوں کو مارا، کاٹا اور قید کر لیا، اور تابوت سکینہ کے بھی بے حرمتی کی۔ ہیکل جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تیار کیا تھا اس کو بھی تباہ و برباد کر دیا۔ اس کے بعد میرے بھائیوں حضرت داؤد علیہ السلام کی بادشاہت آئی۔ حضرت داؤد علیہ السلام دنیا کے اندر زندگی گزارنے لگے، بڑے اچھے سے محل بنائے، بادشاہ تھے۔ تابوت سکینہ ایک جھوپڑی میں رکھی ہوئی تھی۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو یہ فکر ہوئی کہ آج اللہ کی دی ہوئی نعمتوں سے آج ہم بڑے محل میں زندگی گزار رہے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی تبرکات، جس تبرک کے ذریعے سے جس جنگ میں ہم جاتے ہیں اس جنگ کو فتح کر لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اتنی برکت رکھی ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے ایک ہیکل بنانے کا ارادہ کیا، اپنے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام کے سپرد کر دیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہیکل سلیمانی جناتوں سے تیار کرایا۔ جنات بہت مضبوط ہیکل کو تیار کیا۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام ہیکل کو تیار کرنے کے بعد تابوت سکینہ کو اس میں ڈال دیا، تابوت سکینہ کیا ہیکل سلیمانی کے اندر ڈال دی گیا، اس کا 3 حصہ بانٹ دیا گیا۔ ایک حصے کے اندر عام لوگ عبادت کرتے تھے، جو اس کا دوسرا حصہ تھا اس میں علماء جو انبیاء کے وارث ہیں وہ اس میں عبادت کرتے تھے۔ تیسرا حصہ میں تابوت سکینہ تھا، اس میں کسی کو جانے کی اجازت نہیں تھی۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام اس دنیا سے چلے گئے، سلیمان علیہ السلام کو اس دنیا سے جانے کے بعد جو ان کی قوم تھی وہ دنیا کے اندر بہت تباہی مچائی، اللہ کی نافرمانی کرنے لگی، حکم کے خلاف زندگی گزارنے لگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے
کیا ہے بخت نصر جو بادشاہ تھا اس ظالم بادشاہ کو اس پر مسلط کر دیا، جو ہے میرے بھائی ہیکل سلیمانی کو تباہ و برباد کر دیا اس کو کیا ہے، اور تابوت سکینہ کے بھی بے حرمتی کی، اور اس کے بعد جو ہے نا بے شمار یہودیوں کو قتل کر دیا اور بے شمار کو قید کر دیا گیا، تابوت سکینہ کی بے حرمتی کی۔ اس کے بعد جو ہے نا دوسرا بادشاہ آیا، کچھ زمانہ گزرنے کے بعد دوسرا بادشاہ آیا جسے جو ہے سائرس کے نام سے دنیا یاد کرتی ہے، بہت نرم دل بادشاہ تھا جو یہودیوں کو کیا ہے آزاد کرایا، بخت نصر سے جنگ کر کے یہودیوں کو آزاد کرایا، یہودیوں کا کیا ہے آزاد کرانے کے بعد جو ہے اس کے ساتھ رحم دلی کا معاملہ کیا، معاملہ کرنے کے بعد پھر جو ہے ہیکل سلیمانی بنانے کا کیا ہے ارادہ کیا، پھر جو ہے اس کے جانے کے بعد پھر ان کا یہی حالت رہی، آج سے نہیں شروع سے ہی اس کی حالت یہی رہی ہے کہ کیا ہے دنیا میں خلفشار مچانا، دنیا کے اندر کیا ہے اللہ کے حکموں کے خلاف کام کرنا، پھر اللہ کے برخلاف زندگی گزارنے لگا۔ جب کیا ہے میرے بھائی اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے معاملات کو درست کر دیے، لیکن کیا ہے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے نافرمانی میں لگ جاتا تھا۔ اس طریقے سے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام سمجھاتے رہے، دین کی بات بتاتے رہے، وہ لوگ عیسیٰ علیہ السلام کے دشمن بن گئے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر چڑھا دیا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ خبر مچ گئی کہ عیسیٰ علیہ السلام سولی پر چڑھ گئے۔ آج یہودیوں کا یہ اعتقاد ہے، یقین ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو ہم نے سولی پر چڑھا دیا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کے شکل میں دوسرے کو بھیج کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر بلا لیا۔ اس کی حالت نہیں سدھری، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ٹائٹس رومی نام کے ایک بادشاہ کو اس پر مسلط کر دیا جو بہت ظلم کیا، یہودیوں کو سطح ہستی سے مٹا دیا، اس کے کیا ہے وجود کو ختم کر دیا گیا اور بے شمار یہودیوں کو اپنے قبضے میں قید کر لیا۔ جب لاڈلے نبی اللہ کے پیارے نبی شہنشاہ بطحہ احمد مصطفیٰ کملی والے مصطفیٰ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب عرب کے سرزمین پر آئے، عرب کے سرزمین سے اسلام نکلتا ہوا یروشلم میں پہنچا، فلسطین کے اندر پہنچا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی جگہ پر جہاں ہیکل سلیمانی تیار کیا گیا تھا اسی جگہ پر کیا ہے پھر مسجد اقصی کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تیار کیا اور ہزاروں سال مسلمانوں کی حکومت رہی۔ پھر اس کے بعد جو ہے نا برطانیہ اور امریکہ دونوں کی سازشوں سے یہودیوں کو آزاد کرا دیا گیا۔ اس وقت سے لے کر کے آج تک کے یہودی جو ہے ظلم و بربریت کا پہاڑ توڑ رہے ہیں۔ یہودیوں کا یہ مشن ہے کہ مسجد اقصی کو توڑ کر کے اس کا منہدم کر کے ہٹا دیا جائے، اس کے نیچے جو تابوت سکینہ ہے اس تابوت سکینہ کو حاصل کر کے جس طریقے سے اس زمانے میں ہم جنگ کو جیت لیا کرتے تھے اسی طریقے سے تابوت سکینہ کو حاصل کر کے ہم پوری دنیا پر حکومت کریں، ہم پوری دنیا پر راج کریں۔ یہ مشن ہے ان لوگوں کا، پوری دنیا پر حکومت کرنے کا مشن ہے۔ آج وہی چیز ہے کہ فلسطین کے اندر جو ہے نا چھوٹے چھوٹے بچے کو مارا جا رہا ہے، ماں اور بیٹیوں کے زندہ درگور کیا جا رہا ہے، مسجد اقصی کو ہٹانے کی سازشیں کی جا رہی ہے۔ اس لیے میرے بھائی ہمیں ضرورت یہ ہے کہ ہم رب چاہی زندگی گزارے، رب کو منانے کی کوشش کرے، اپنے جو ہے نا فلسطینی بھائیوں کے لیے دعا کرے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی کیا ہے حفاظت فرمائے، ان کو جو ہے نا ہر شر و فتن سے حفاظت فرمائے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ۔